السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. کل کے درس میں شرک کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. اب چند جلکیاں جو مشرکین اپناتے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، تو ان کے جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ان کے عقل پہ بھی ماتم ہونا چاہیے. یہ لوگ عورت کو کمتر سمجھتے تھے. عورت کو دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ فیمیل کو کیا کرتے تھے؟ کمتر سمجھتے تھے. اتنا عزت جو اسلام نے دیا عورتوں کو، فیمیل کو، مؤنث کو، اسلام سے پہلے یہ لوگ نہیں دے رہے. یعنی بس سانس لے رہی تھی اور زندگی گزار رہی تھی، ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی تھی. تو اب مشرکین مکہ کو دیکھو، انہوں نے اپنے معبود بنا لیے. کون؟ لات، منات، عزا. یہ خواتین کے نام تھے. ان کی مورتیاں بنا لی اور ان کو اپنا کیا ماننے لگے؟ معبود. تو جن خواتین کو یہ لوگ کمتر سمجھتے ہیں، انہی کو معبود بنا لیا، انہی کو اپنا کیا بنا لیا؟ کبھی کہتے ہیں فرشتے جو ملائکہ ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہے. تو جب تم لوگ عورتوں کو مقام دیتے نہیں، عزت دیتے نہیں، کمتر سمجھتے ہو، پھر انہی کو آپ اپنا معبود بنا لیتے ہو. اب ان کے عقل کے ساتھ کیا کام کر دیا جائے؟ دیکھو، جو معبود ہے، جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو رب ہو، جو رازق ہو، وہ تو وہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے محتاج ہو، وہ آپ کا محتاج ہو نہ ہو. تو راستے میں ایک جوتا ڈھونڈ لیا، دوسرا اس کا تا نہیں، گھر میں لا کر شیشے میں رکھ دیا، سجدہ شروع کر دیا، میرا معبود بن گیا. اپنے ہاتھوں سے پتھر سے کوئی مورتی بنا لی، کوئی شکل بنا لی اپنے بڑوں میں سے کسی کی، اور اس کو اپنا کیا بنا لیا؟ یا آٹے سے یا لکڑی سے. رب خالق تو اس کو کہتے ہیں جو جس کو کوئی نہ بنائے، جس کو کوئی پیدا نہ کرے، بلکہ وہ اوروں کو پیدا کرے. خالق، مخلوق. تو مخلوق کون ہے؟ جو خالق نے تخلیق کی. اب مخلوق خالق کو تخلیق کرے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہو. لیکن وہ لوگ بڑے شوق سے خود ایک چیز بنائی، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی، اور پھر اس کا کیا کہا؟ معبود. اب اسی کے بارے میں بتا رہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ان کی بات مان رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں. اور شیطان نے ان کے بڑی بڑی لمبی آرزوئی بنا رکھی ہے. اب ان کے اوپر کوئی بھی ہدایت کی، وعظ کی، نصیحت کی، شریعت کی، اسلام کی، دین کی، قرآن کی بات اثر کرتی نہیں. لیکن ایک دن آئے گا قیامت کہ جن لوگوں کی یہ پوجا کرتے تھے، چاہے وہ مزارات میں ہیں، چاہے وہ قبروں میں ہیں، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارا پوجا کریں. وہ بیزاری کا اعلان کریں گے. تو يدعون من دونه الا اناسا،
یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ مؤنث ہی تو ہے، وہ مؤنث ہی تو ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ شیطان مردود اور ان کی کیا ہے؟ پیروکار ہے، شیطان کی بات اور مان رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اچھا شیطان کیا کہتا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا جب اس کو مردود ہو گیا، وہ رجیم ہو گیا، تو اس نے کہا آپ نے مجھے تو مردود کر دیا، مجھے کچھ مہلت بھی دو، تو چلو قیامت تک آپ کو مہلت۔ تو اب میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، جو آپ کے طرح آ رہے سیدھے راستے پر، ان کو وہاں سے ہٹاؤں گا، جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ وقالا، اور کہا شیطان نے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، میں لوں گا آپ کے بندوں سے نصیبا مفروضا، حصہ مقرر، حصہ مقرر۔ اور کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو لمبے لمبے ارزوئی دوں گا، لمبی لمبی کیا دوں گا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، تو وہ کیا کریں گے؟ میرے حکم پر عمل کریں گے، تو کیا کریں گے؟ حکم کیا دوں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے، یعنی وہ جانوروں کے کوئی بھی کام کرتے تھے نا، تو کسی جانور کے کان کو چیر دیتے تھے، پھر اس جانور کا گوشت، دودھ، اس سے کوئی کام، یہ پھر حرام سمجھتے تھے، یہ پھر کیا کرتے تھے؟ تو یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تو شریعت کا۔ اور اسی کو دیکھ کر بعض خواتین جو اپنے چہروں پہ گلکاری کرتی ہے، یہ آگے آ رہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، شیطان کہہ رہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، وہ اللہ کی تخلیق میں کیا کریں گے؟ تبدیلی کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اپنی شکلوں کو بگاڑتے ہیں خوبصورتی کے لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، خوبصورتی کے لیے اپنی شکلوں کو کیا کرتے ہیں؟ 10 سال 15 سال تو یہ جتنی بھی آٹا وغیرہ یہ چل جائے گا، لیکن اس کے بعد جب بوڑھے ہوں گے پھر کیا کرو گے؟ تو جو اوریجنل اور اصل حالت ہے سورۃ التین میں کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بنایا ہے خوبصورت شکل میں۔ تو بعض لوگ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے چہروں پہ بال نکلوانا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، نکال کے دیکھو اس کے قینچی بھی اور وہ بھی لگا ہوتے ہیں، میں نے نہیں چھوڑنا، صفاً صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، بالکل صاف۔ اور یا ادھر کوئی چیز بناتا ہے یا ادھر بناتا ہے، تو یہ سارے اللہ معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہو، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اچھا وہاں پر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جائز ہے جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے، خود یا رسول اللہ کی زبانی۔ مثلا ہم ناخن کاٹتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کی تخلیق میں کیا ہے؟ تبدیلی ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ یہ کاٹو۔ ہم بغلوں کے یا زیر ناف بال ختم کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کیوں؟ یہ بھی حکم ہے کہ یہ کیا کرو؟ اب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ داڑھی رکھو اور یہ اپنے زیر ناف اور بغلوں کے بال کیا کرو؟ صاف کرو۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ مہینوں مہینوں اپنے بغلوں اور زیر ناف بال صاف کرتے ہی نہیں، اور روز اٹھ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا چہرہ صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے اپنے دوست کو شیطان بنا لیا، جس نے اپنا دوست ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینا، اس نے گاٹے کا سودا کر لیا، اس نے گاٹے کا سودا کر لیا۔ یعدہم، شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، ان کو ارزوئے دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اللہ رب العزت فرما رہے شیطان ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر رہا،
इल्ला गुरूरा, मगर धोखा दे रहा है, मगर धोखा दे रहा है। अब ऐसे लोग जब अल्लाह को छोड़ते हैं और गैर के रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो शैतान इंसानों की शक्ल में हो, चाहे वो शैतान जिन्नात की शक्ल में हो, चाहे वो आपका खैरख्वाह बन के आपके सामने आए, चाहे वो आपका दुश्मन बन के सामने आए, दोस्त के जामे में, भाई के जामे में, और हो शैतान, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या है? उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदूना अन्हा महीसा। अब तो जो तुम्हारे दिल में आता है, तुम्हें इख्तियार है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, कर रहे हो, लेकिन फिर जहन्नम से या अल्लाह से कोई भी छुड़ाने वाला नहीं पाएगा, कोई भी छुड़ाने वाला वला यजिदूना, नहीं पाएंगे ये लोग अन्हा जहन्नम से महीसा, कोई राह फरार, कोई खलासी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म के धोखे से, वादा खिलाफी से, खियानत से, बेहयाई से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और कुरान की सही समझ अता फरमाए।